پھاگن کے آخر کی ہوا میں پالا کاٹتا تھا اور ورچند سندھو میں ہولے ہولے ہلتی کشتی میں اپنے آپ میں اکٹھا ہوتا جاتا تھا۔ ہوا بدن کو سکیڑتی تھی اور وہ گھٹنوں میں سر دیے کانپتا تھا، اور کشتی ہولے ہولے ہلتی سندھو میں تیرتی تھی۔ ابھی منہ اندھیرا تھا جب وہ دونوں گھاٹ پر آ گئے تھے۔ گھاٹ پر وہ کپڑا بنانے والوں کے گھروں والی گلی میں سے ہو کر آئے۔ گھروں کے اندر کھڈیاں چلتی تھیں، تانے اور پیٹے چلتے تھے، ان کی آواز موہنجو کی سویر میں گونجتی تھی۔ برچن بھی کبھی ادھر کو آتا تو رکتا اور سنتا۔ دھاگے کی نالی جب تیرتی ہوئی سوت کے بیچ میں سے گزرتی اور ہاتھ چھاج کو ایک دھچکے سے اس ایک دھاگے کو بنے ہوئے کپڑے کا ایک حصہ بناتے تو اس دھچکے سے کھٹ کی آواز آتی۔ وہاں بہت ساری کھڈیاں تھیں اور ان سب کی آواز مل کر موہنجو کے اندر ہی اندر کھٹ کھٹ کرتی گم ہوتی رہتی تھی۔ ورچن اس گم ہوتی کھٹ کھٹ کے لیے وہاں رکتا اور سنتا۔ اس نے اس لہر کو ساری رتوں میں سنا۔ گرمیوں میں یہ کھٹ کھٹ پسینے سے بھیگے بدن پر پھسلتی، پالے کی رت میں یہ بندے کے اندر نکھی ہو کر بیٹھتی جاتی، برساتوں میں مدھم ہو جاتی، اور چاند کا تھال جب پورا ہوتا تو زمین کو چھوڑ کر اوپر ہی اوپر اٹھتی جاتی۔ اس کی کشتی سندھو میں تیرتی تھی، پر اس کے کانوں میں چپوں کی شپا شپ کے بجائے ابھی تک کھٹ کھٹ چل رہی تھی۔ وہ پچھلی رات اچھی طرح سوئے نہیں تھی، اس لیے سویر ان کے دیکھتے دیکھتے آئی۔ پورن نے اسے کچھ کپڑا لتا اور مہرے دیں کہ وہاں رواج تھا کہ جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی سوغات پوٹلی میں باندھ دی جاتی تھی۔ گھر سے باہر ہوئے تو چوکھٹ پر ایک پنجرا رکھا تھا جس میں ایک رانگلا پرندہ اونگتا تھا۔ گھاٹ پر پہنچ کر پورن نے پنجرا اس کے سامنے رکھ دیا، جس میں اپنے رنگ برنگے پروں کو سنوارتا پرندہ کبھی حیرت سے کشتی گھر کے ساتھ لگی بڑی کشتی کو دیکھتا تھا۔ یہ بھی تمہارے لیے، اسے میں رکھوں ریت اور پانیوں میں کہاں لیے پھروں گا؟ نہیں، میں اس کا دھیان نہیں رکھ سکوں گا، تم اسے واپس لے جاؤ۔ پر یہ سوغات ہے، ہمارا رواج ہے۔ تمہارا رواج ہے، میرا تو نہیں۔ دکھ تمہارے اندر بیٹھ گیا ہے، پورن مسکرایا۔ تم یہاں کے پرندے کو بھی اپنی بستی میں لے کر نہیں جاتے۔ پرندے وہاں مرنے کے لیے جاتے ہیں، جھیل کے کنارے ان کی ہڈیوں سے اونچے ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو تو لے جاتا ہوں۔ ملاحوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر پار جانے والے مسافروں کو پکارا۔ میں نہ سہی میری آل اولاد میں سے کوئی ادھر تمہاری بستی کو جائے گا، تب میں نہ ہوں گا۔ ورچن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا، پھر اس کے دل میں اچھا محسوس کیا، اور اس کی گرمی پر ٹھنڈے پانی بہے اور اسے دکھ ہوا کہ وہ اسے چھوڑتا ہے، جس نے اسے مونجو میں چھت دی تھی اور وہ کچھ بتایا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسی جاننے کے زور میں وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ بانس کی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے اسے لگا ابھی پورن اس کے پاؤں کو دیکھ رہا ہوگا، اور اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ دیکھتا ہے یا نہیں، اور کشتی میں جا بیٹھا۔ کشتی میں پھاگن کے آخر کی ہوا میں پالا کاٹتا تھا۔ ورچن گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور کبھی کبھار سر اٹھا کر پرے ہوتے موہنجو کی طرف دیکھتا، جس کی ہموار چھتیں سویر کی کم روشنی میں ہولے ہولے سرکتی تھیں، اور لوتھل جو ایک بڑے گھاٹ والی بستی تھی اور سمندر کے منہ میں تھی، وہاں سے ایک بڑی کشتی آتی تھی اور موہنجو کو آتی کشتی گھر کے ساتھ ساتھ ہوتی جاتی تھی۔ ڈورگا نے گھٹنوں میں سے تھوڑا سا سر اٹھا کر سامنے دیکھا، پر ایسے کہ کوئی اسے نہ دیکھے۔ سندھ کے پار جانے والے بس تھوڑے سے لوگ تھے، اور سندھو کے پار جا کر کسی نے کرنا بھی کیا تھا۔ ادھر تو موہنجو تھا اور ادھر پار پتہ نہیں کیا تھا، رکھ اور ریت اور ندیاں۔ ہاں، کسی نے اسے بتایا تھا کہ ادھر پار آدھے برس کے چلنے سے ہری یوپیا آتا تھا، جو موہنجو جتنا تو نہ تھا پر ایسا ہی تھا۔ تو ادھر موہنجو تھا اور پار کچھ نہ تھا۔ اب ہر کوئی تو ہری یوپیا نہیں جاتا تھا، تو پھر جا کر کسی نے کیا کرنا تھا؟ رکھوں کے اندھیرے میں گم ہو، ریتوں میں بھوکا پیاسا مرے اور ندیوں میں ڈوبے، کیا کرے؟ موہنجو کو چھوڑ کر کون جاتا تھا؟ پر ڈورگا جا رہا تھا۔ یہ پہلے پانی تھے جو وہ دیکھتا تھا، اور پہلی کشتی تھی جو اسے پار لے جاتی تھی۔ اس نے پھر تھوڑا سا سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھا۔ سندھو کے پار جن کی کھیتیاں تھیں، چند واہک تھے اور ان کے مہاندرے ترسے ہوئے تھے، اور لگتا تھا وہ بھی اندر سے کٹتے ہیں۔
چند عورتیں تھیں جو پالے سے بچنے کے لیے منہ سر لپیٹے بیٹھی تھیں۔ ایک بچہ تھا اور وہ جس کی گود میں تھا وہ اپنی ٹھٹرتی ہوئی چھاتی اس کے منہ میں رکھتی تھی، پر اس کا منہ بند نہیں ہوتا تھا کہ وہ بے سدھ تھا اور تھوڑا اکڑا ہوا تھا اور اس پر نیر گرتے تھے، جانے یہ دونوں پار کیوں جا رہے تھے۔ اور ادھر رسوں کے ڈھیر کے پاس گھٹنوں میں سردی ایک اور مسافر تھا جسے پھاگن کے آخر کی ہوا کاٹتی تھی۔ یہاں کشتی کے پچھلے حصے کے مسافر تھے، اگلے حصے میں اونچی ناک والے بیٹھے تھے یا بیٹھ سکتے تھے۔ وہیں سے کوئی ہولی آواز میں سندھو کے گن رابطہ تھا اور کبھی کچھ سنائی دے جاتا اور کبھی آواز پھاگن کی ہوا میں تیرتی دور ہو جاتی۔ 7 ندیوں میں سے سندھو جو ہے سب میں ہے شاندار۔ ڈورگا کو جب پہلی ہوا لگی تھی اور اس نے پہلا سانس لیا تھا اور ابھی وہ گیلا ہی تھا تو اس کی میاں نے اسے بھٹی کے الاؤ کے سامنے رکھ کر سکھایا تھا، اور اس بھٹی میں وہ اینٹیں پکی اور سرخ ہوتی تھیں جو سندھو کی کنارے کی ڈوبو مٹی سے بنتی تھیں، بلکہ جنہیں ڈورگا کی میاں اور باوا اور انگ سانگ بناتے تھے اور بناتے چلے آئے تھے۔ تب سے جب سے موہنجو والوں نے جانا کہ کچی اینٹ کی دیوار یا بند بڑے پانی آنے پر گھل جاتے ہیں، اور اگر اس اینٹ کو بھٹی میں چڑھا کر پکا لیں تو وہ پتھر سے بھی آگے ہو جاتی ہے، کیونکہ پتھر سانس نہیں لیتا۔ موہنجو یہ تو نہیں تھا جو اس سمے کشتی سے پرے پرے ہوتا دکھتا تھا، اس کے نیچے جانے کتنے موہنجو دبے ہوئے تھے جو ڈھہ گئے اور ان کے ٹیلوں پر نت نئے موہنجو بنتے گئے۔ اور ان ساری دیواروں میں، تالابوں اور کنک گھروں میں اور ویڑوں اور گلیوں میں، نالیوں اور کنووں میں جو اینٹیں تھیں، اور 1000 برس پہلے جب موہنجو بنا تھا اور پہلی اینٹ رکھی گئی تھی، وہ اینٹیں جو اب زمین کے اندر تھیں، اور ان کے اوپر جو موہنجو کی بستی اب تھی اس کی بھی اینٹیں، یہ سب ڈورگا نے بنائی تھیں۔ اس نے ان کو بنایا تو تھا پر اس کو دیکھا نہ تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ جب اینٹ پر اینٹ جوڑی جاتی ہے تو کیا کیا مہاندرے بنتے ہیں، ان کی دیواریں کیسی ہوتی ہیں اور گھر اور گلیاں کیسے لگتی ہیں اور ایک پوری بستی کیسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اور اس کے انگ ساکھ جو پچھلے 1000 برس میں ان اینٹوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور جسوں پر ڈھوتے تھے، کبھی بھٹے کی اونچی 4 دیواری سے باہر نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا اور آخری سانس اسی کے اندر لیا تھا، وہ وہیں پیدا ہوئے تھے، اور انہیں جننے والیوں نے انہیں بھٹی کے الاؤ کے سامنے رکھ کر سکھایا تھا اور وہیں مرتے تھے۔ انہیں کچے برتنوں میں بند کر کے وہیں کہیں دبا دیتے تھے تو وہ مر کر بھی باہر نہیں جاتے تھے۔ 1000 برس پہلے ڈورگا کے کسی بڑے کو اینٹوں کے بھٹے کے کسی مالک نے کسی کھیت میں جھکے دیکھا تو کہا تھا، اسے چھوڑو، میں تمہیں ڈھنگ کا کام دیتا ہوں، اور رہنے کو چھپر اور ان پانی، اور کام ہو نہ ہو ان پانی ملتا رہے گا۔ اور ڈورگا کا وہ وڈیرا بھوک کا ستایا ہوا تھا، اناج کبھی سوکھتا تھا اور کبھی ڈوبتا تھا، اس کے بال بچے سوکھتے اور مرتے تھے، اور وہ ان پانی کو ترسا ہوا کھیت چھوڑ کر اپنی جیا جنت کے ساتھ اس 4 دیواری کے اندر آ گیا جہاں اینٹیں بنتی تھیں اور بھٹی چڑھتی تھی، اور پھر پورے 1000 برس وہ اس سے باہر نہیں نکلا۔ آج ڈورگا نکلا۔ بھٹے والوں کا ڈھنگ عجیب تھا، وہ ان پانی دیتے اور رہنے کو چھپر دیتے، اور پورا بال بچہ اور بڑے بوڑھے کام میں جتے رہتے، سویر کرتے اور شام کرتے، اور اتنا کام کرتے کہ ان کی ہڈیاں بڑی شتابی سے ڈھیلی اور نرم ہو جاتی، اور ان پانی بھی نرا اتنا ملتا جسے سانس آتا جاتا رہے اور بس۔ اور بھٹے کا کام کاج بڑا کٹھن تھا، رت کو نچوڑ کر اس کی سرخی کو کالک میں بدلنے والا کام۔ سرخی اینٹوں میں چلی جاتی اور کالک جسے پر ملی جاتی۔ ڈورگا کی بھی سب لوگوں کی طرح ایک میاں تھی، مامن اور چاچو تھے، پر کچھ ٹھیک سے پتہ نہ تھا، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا کون کس کا کیا ہے۔ وہ سب وہیں تھے بھٹے کے اندر، اور وہ ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ لگتے تھے۔ ڈورگا کو وہ سویر یاد تھی جب اسے بچوں میں سے نکال کر بڑوں کا کام دیا گیا تھا۔ 4 دیواری کے اندر ایک کھیت تھا جس پر پالے کی سفید کڑکڑاتی چادر تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک کسی دی گئی کہ یہ کھیت اس گارے کا ہے جو ٹھنڈی رت میں بنا ہے، اسے کسی سے اٹھا کر اینٹوں کے سانچے میں ڈالتے جاؤ۔ اور جب ڈورگا نے کسی اٹھا کر پورے زور سے گارے پر ماری تھی تو اس کے ہاتھ ٹوٹتے بچے،
اور کسی اس کی پکڑ سے چھوٹ کر دور تک کھڑکتی چلی گئی۔ پالے کی سفید چادر پر گارا اوپر اوپر سے بالکل جمع ہوا تھا۔ تب اس نے دانت بھینچ کر کسی کے دستے کو زور سے تھاما، ہوا میں اوپر کی اور گارے پر چلائی، اور اس کی ہڈیاں کڑکڑائیں اور کان جیسے پھٹنے کو آئے، پر کسی تھوڑی سی گارے کے اندر چلی گئی، پر پوری کی پوری نہیں۔ کئی روز تک اس کے ہاتھ ٹوٹتے رہے اور ہتھیلیوں پر چنڈیاں پڑ گئیں، تب جا کر وہ گارے کے اس کھیت کو تھوڑا سا کھود کر سانچوں میں ڈال سکا، اور مالک نے اس کا ان پانی آدھا کر دیا۔ جب پالے کے دن گئے تو اس نے مالک کے پاؤں تلے کی مٹی کو رو رو کر کیچڑ کیا اور کہا، مجھے گارے سے ہٹا لو، میں سانچے بھروں گا۔ تو اس کو ادھر کر دیا گیا جدھر سانچے بھرے جاتے تھے۔ کشتی بہت ہولے ہولے جا رہی تھی، پر مونجو کی آوازیں اب یہاں تک نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ لکڑی کے سانچے جن میں 10 اینٹیں ایک بار بنتی تھیں بڑے بھاری تھے، اور ڈورگا اس سانچے کو گارا ڈالنے والے کے سامنے رکھتا، اور جو ہی وہ کسی سے گارا اٹھا کر سانچے میں بھرتا، وہ اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر بھاگتا ہوا اس میدان کی طرف جاتا جہاں دھوپ میں ان گنت اینٹیں سوکھتی تھیں۔ وہاں پہنچ کر وہ بھاری سانچے کو الٹا کر اسے دھچکا سا دیتا، پھر اٹھاتا، اور 10 اور گیلی اینٹیں دھوپ میں سوکھنے لگتی۔ وہ سانچے کو اٹھا کر سر پر رکھتا اور دوڑتا ہوا واپس آتا۔ یہاں وہ سانچے کو ریت کے ایک ڈھیر پر رکھ کر اپنی ہتھیلی سے ریت سمیٹ کر اس میں بھرتا، اور پھر فوراً اسے الٹا کر خالی کر دیتا۔ یوں اینٹوں کے سانچوں میں گیلی لکڑی پر تھوڑی سی ریت لگ جاتی، اور جب گارا ان میں ڈالا جاتا تو وہ لکڑی کے ساتھ چمٹنے کے بجائے پوری کی پوری اینٹ کی شکل میں آرام سے باہر آ جاتا۔ ریت کے بغیر گارا اندر ہی رہتا، اور اگر باہر آتا تو اینٹ کے بجائے کیچڑ کی صورت میں گرنے لگتا۔ سو وہ سانچے میں ریت بھر کر اسے الٹ کر پھر کسی والے کے سامنے رکھتا، جو فوراً اسے پھر گارے سے بھر دیتا۔ سانچہ اٹھا کر وہ اندھا دھند بھاگنے لگتا، اینٹیں دھوپ میں الٹاتا، ساری ریت بھر کر سانچہ الٹاتا، اور پھر ڈورگا ساری حیاتی یہی کرتا رہا۔ کبھی اسے بھٹی پر الاؤ کو دھیما رکھنے پر بھی لگا دیا جاتا۔ یہ کون ہے جو سامنے کشتی کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر رکھے بیٹھا ہے؟ مرچن نے سوچا۔ باہر کے لوگ مونجو کے ڈوبو پانی میں اگے سرکنڈے اور جھاڑیوں کو اندر لے آتے، اوپروں کے کھریڑ بھی لاتے جو بھٹا چڑھانے میں کام آتا۔ جب سندھو میں بڑے پانی آتے تو اوپر سے رکھوں کے تنے بھی بہتے ہوئے آ جاتے، اور ان سے بھی بھٹا گرم ہو جاتا۔ ہر برس بھٹے کا مالک 10 بار زور آور مردوں کو اوپر بھیجتا۔ وہ سندھو کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں تک جاتے جہاں گھنے رکھوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور پھر ادھر سے رکھوں کو کاٹ کاٹ کر سندھو میں ڈالتے رہتے، جن میں سے تقریباً آدھے مونجو تک پہنچ جاتے، اور ہر بھٹے والے نے اپنے اپنے لوگ بھیجے ہوتے، اور وہ سب اپنے اپنے رکھوں پر خاص نشان کھود کر سندھو میں ڈالتے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سا رکھ کس کا ہے۔ ان میں سے کم تھے جو واپس آتے، پر یہ بھی باہر کے لوگ ہوتے۔ 4 دیواری کے اندر والے ہمیشہ اندر رہتے۔ یوں ڈورگا نے سنا تھا کہ جب مونجو میں پہلی اینٹ پکائی گئی تو سندھو کے کنارے رکھ اتنے گھنے اور بہت تھے کہ دن کو بھی شام ہوتی تھی، اور وہ سب دور تک سیاہی لے کر پھیلتے تھے۔ تب تو ان کی مہروں پر ہاتھی اور گینڈے کی شکل تھی، جو ڈورگا نے تو دیکھے نہیں تھے کہ وہ اب تھے کہ نہیں۔ رخ ختم ہوئے تو وہ بھی ساتھ میں ختم ہو گئے۔ ڈورگا انہیں کیسے دیکھتا؟ وہ بھٹے سے باہر جا سکتا تو انہیں دیکھتا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی ہڈیوں کا زور سوکھنے لگا، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور دانت کم ہونے لگے۔ ایک سویر وہ چھپر سے باہر آ کر سیدھا ہونے لگا تو نہ ہوا۔ اس نے سر اٹھانا چاہا تو وہ بھی نہ ہوا۔ اس نے جان لیا کہ جو ہونا تھا وہ ہوا، اور وہ جھک گیا ہے۔ آخر کو 1000 برس کا بوجھ وہ سہار نہ سکا، اور اس کی کمر میں جھکاؤ آ گیا۔ عمر بڑھنے سے اور جھکنے سے وہ وڈیرا ہو گیا، اور اسے بھٹا بنانے کے کام پر لگا دیا گیا، کچی اینٹوں کو نیچے اوپر ایسے جوڑنے پر کہ جب الاؤ کی آنچ چڑھے تو ایک ایک کو پہنچ کر سرخ اور پکی کرے۔ پچھلے 1000 برس میں وہ پہلا تھا جو باہر آیا۔ وہ سب جو جھک چکے تھے اور جھکنے والے تھے، وہ سارے وقت مالک کے ہاتھ کے نیچے اس طرح رہتے کہ مالک انہیں مہ برسنے پر بھی ان پانی اور چھپر دیتا۔ مہ برسے تو نہ اینٹ کے لیے گارا بنتا ہے، نہ وہ سوکھتی ہے، اور نہ بھٹا چڑھتا ہے۔ اور جب بادل پرے ہوتے اور دھوپ آتی اور وہ کام پر لگتے تو وہ کہتا،
تم نے اتنے روز ہاتھ پر ہاتھ دھر کر میرا ان پانی کھایا ہے، چھپر تلے سوئے اور میرا دیا ہوا کپڑا لتا پہنا، تو اب اس کے لیے تمہیں 2 مہینے اور کام کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے تمہاری طرف 3 برس ہیں، اور اب 3 برس اور 2 مہینے کام کرو گے تو حساب پورا ہوگا۔ یہ حساب کبھی پورا نہ ہوا، 1000 برس گزر گئے، پورا نہ ہوا۔ بچہ پیدا ہوتا اور اب اس کا ناڑو نہ کٹتا تو اس پر بوجھ پڑ جاتا کہ اس کے حصے میں اتنے برس اور اتنے مہینوں کا کام ہے، اور یہ برس اس کے کل سانسوں سے بھی زیادہ ہوتے تو وہ بوجھ کیسے اتارتا؟ یہ نسل کے آگے بڑھنے سے بڑھتا جاتا ہے نا اچنبھے کی بات کہ جو ان پانی اس کے بڑوں نے پتہ نہیں کھایا بھی تھا کہ نہیں۔ ڈورگا اس کے لیے جب پیدا ہوا تو جنور ہو گیا، اور کام کرتے کرتے کسی ہو گیا، پر بوجھ نہ اترا۔ دراصل پچھلے 1000 برس میں وہ پہلا تو تھا جو باہر آیا، پر نہیں بھی تھا۔ جو 4 دیواری کے اندر سانس لیتے تھے اور مرتے تھے، ان میں سے اکثر اس سوچ سے پرے تھے کہ اس 4 دیواری کے باہر بھی کچھ ہے۔ ہاں، کبھی کبھار کسی ایک کے دل میں یہ خیال جڑیں پکڑتا کہ باہر بھی تو کچھ ہونا چاہیے، اگر نہ ہوتا تو ہم اسے دیکھنے سے روکا نہ جاتا۔ مالک انہیں ڈراتا کہ تم ادھر ہو تو تمہیں کوئی ڈر نہیں، باہر نکلو گے تو سوائے ڈر کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ کوئی ایک چوری چھپے 4 دیواری میں سے نکلتا اور اپنے آپ کو مہنجوں میں گم کر لیتا، پر 1-2 روز میں بھٹے والے کے کامے ڈھونڈتے بھالتے اسے پکڑ لاتے اور اس کا حال برا ہوتا۔ یوں بھی مہنجوں میں وہ گم کیسے ہوتا؟ اس کا مہندرا الگ سے دکھائی دیتا، اس کی کالک سے گلیاں کالی ہو جاتی ہیں اور وہ پکڑا جاتا، اور وہ جھکا ہوا ہوتا، یہ بھی اسے الگ دکھائی دیے جانے کے لیے کافی تھا۔ ویسے وہ جو آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑے بیٹھتے تھے، وہ بھی تو ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کہتے اگر مالک کا ان پانی کھایا ہے، کپڑا لتا لیا ہے تو ان کا کام بھی کرو، اور انہیں واپس لا کر پھر سے کام میں جوت دیا جاتا۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا کہ کبھی کوئی وہاں سے نکلتا تو مہنجو نہ جاتا، کشتی پر بیٹھ کر پار چلا جاتا، اور وہ تو بہت جلد خود ہی لوٹ آتا اور اپنے گھٹنوں پر گھسٹتا ہوا منتیں کرتا کہ میں کبھی نہ جاؤں گا۔ سندھو کے پار تو بس رکھ ہیں اور ریت ہے، اور نہ کچھ کھانے کو اور نہ پینے کو۔ اس کے باوجود ڈورگا سندھو کے پار جا رہا تھا۔ اس کا سر گھٹنوں میں تھا، اور پھاگن کی ہوا اس کے جسے میں حیاتی بھرتی تھی۔ جو سویر ہونے کو تھی اس میں اسے اینٹیں نہیں جوڑنا تھی، رکھوں میں گم ہو کر مہنجو اور اس کے بھٹوں سے دور ہونا تھا، اور اپنے آپ کو 1000 برس دور لے جانا تھا۔ ورچن نے پھر اپنے سامنے بیٹھے اس بندے کو دیکھا جو کبھی کبھار گھٹنوں سے سر اٹھا کر مہنجو کو تکتا تھا، پر اس کے چہرے پہ رنج تھا تو صحیح، پر جانے کا نہیں، بچھڑنے کا نہیں تھا۔ اس کے اور مہنجو کے بیچ کچھ تھا، جو کشتی بھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے پرے کرنے کے لیے زور لگاتی تھی۔ وہ ورچن ایسا ہی تھا، اناسا تھا، پر اس کی شکل مورتیوں ایسی سخت پتھر تھی جیسے زیادہ آگ دینے سے اینٹ کھنگر ہو جاتی ہے۔ ہوا کا بہاؤ بدلا تو آواز جو دور تیرتی تھی قریب آ گئی۔ کشتی کے اگلے حصے میں کوئی تھا جو سندھو کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا، اور ورچن کے کانوں میں آتا تھا، تم زمین کے خطرناک کناروں پر سے گرجتے گزرتے ہو، اور تم بڑے پانیوں کے بڑے ہو، انہیں راستہ دکھانے والے ہو۔ سندھو تمہاری گرج زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک جاتی ہے، جیسے گرجتے بادلوں میں سے مہ بڑے پانیوں کی طرح گرتا ہے، ایسے سندھو ایک بیل کی طرح ڈکراتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے، اور جیسے مائیں بچھڑوں کی طرف 2 دھیل گائیں دودھ کے ساتھ ایسے شور مچاتے دریا تمہاری طرف آتے ہیں۔ تم ایک جنگجو بادشاہ ہو جس کی یہ فوج ہے۔ جب تم ان دریاؤں کو ساتھ لے کر آگے آتے ہو، اس دھرتی پر اپنا سایہ کیجیے۔ اے گنگا، مونا، شتدری، پاروشنی اور سرسوتی۔ ورچن نے گھٹنوں میں سے سر اٹھایا۔ پاروشنی؟ اس کا نام سن کر وہ پھر ترسا۔ اب وہ پاروشنی کی باس کے لیے ترسا، اور اسکنی کے ساتھ وتستا، مارو ودرا، ارجیکا اور سوشامو دریاؤں تو میری پکار سنو، اور سندھو کے ساتھ کوبھا، کرومو اور گومتی۔ اے سندھو، اے سندھو۔ ہوا کا بہاؤ پھر بدلا، اور ندیوں اور دریاؤں کو پکارنے والے کی آواز کشتی سے پرے ہو گئی۔ اس نے پاؤں میں رکھی پوٹلی کی گانٹھ کھولی، اس میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر ٹٹولا۔ تانبے کا چوکور ٹکڑا اس کی انگلیوں میں آیا، اور اس کا انگوٹھا اس پر سے پھسلا۔
کیونکہ وہ لشکتا تھا اور اس میں شکل دکھتی تھی اور یہ پاروشنی کے لیے تھا۔ اس نے پوٹلی میں سے نکالا پر ذرا جھک کر دیکھا اور اس میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کے چوڑے ماتھے پر سلوٹیں تھیں جیسے بارش کے بعد کچی دیوار پر بنتی ہیں، اور سر کی اور داڑھی کے گھنگریالے بالوں میں سفید لکیریں تھیں جیسے وہ کلر میں سے گزرا ہو، اور اس کی شکل کے پیچھے موہنجو داڑو کی بستی آہستہ آہستہ گم ہوتی تھی اور آسمان پر سویر کی سفیدی بڑھتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتا کہ ایک زور کا دھچکا لگا۔ کشتی والوں نے لمبے لمبے بانس پانی میں سے اٹھائے تھے اور وہ ریت کے ایک ٹاپو میں دھنس گئی تھی۔ اس کے کنارے پر گھاٹ نہیں تھا کہ ادھر کو کون آتا تھا، اور اگر کوئی آئے تو کہاں جائے۔ برچن نے لشکتے تانبے کو پوٹلی میں رکھا۔ پالا اب کم ہو چکا تھا اور ہوا میں ٹھنڈک بھی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے واہک ہاتھوں میں کھیتی باڑی کے اوزار لیے اور روٹی کی پوٹلیاں اٹھائے کشتی سے اترنے لگے۔ اس نے بچے کے اکڑے ہوئے جسم کو سینے کے ساتھ لگایا اور وہ بھی اتر گئی۔ ورچن بھی اٹھا اور وہ پلٹ کر موہنجو کو دیکھنے کو تھا کہ پھر اس نے نہیں دیکھا اور سر جھٹک کر بانس کی سیڑھی پر آ گیا۔ وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ کھیتوں میں جا رہی تھی، پھر وہ بیٹھ گئی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ نیچے اترا، سر جھکایا اور کشتی سے دور ہونے لگا، اور اس نے پیروں کو چمٹتی اس سفید مٹی کو دیکھا جو کلر تھی اور جو سندھو کے کناروں کو چاٹتی تھی۔ یہ کلر دھیرے دھیرے کھیتوں میں پھیل رہا تھا، اس لیے ساری کھیتیاں سندھو سے بہت ہٹ کر تھیں۔ ایک سویر ایسی تھی کہ جب وہ رات بھر پینڈا کرتا آیا تھا اور تھکن سے چور اسی کلر اٹھی زمین پر گرا تھا اور پھر اٹھا تھا اور اس ٹاپو کے ساتھ کھڑی کشتی میں جا گرا تھا، پھر کشتی ڈولتی ہوئی چلی اور وہ بے سدھ پڑا۔ پھر سویر کی ٹھنڈک نے اس کا سانس ٹھیک کیا اور اٹھ کر بیٹھا۔ سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے سامنے موہنجو داڑو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ بس وہ آیا تھا اور اب جا رہا تھا۔ اور دوسرے کنارے پر بھٹے کے ساتھ والے میدان میں پورن اپنے اسوا کو سدھا رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا، جدھر دیکھا پورن کی نظر سے اور اس کے کہنے سے دیکھا، پھر وہ خود دیکھنے لگا، پر اس میں بہت وقت لگا، اور اس نے جو کچھ دیکھا تھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل کر بڑی ہو گئی تھیں، حیرت سے اور ڈر سے۔ وہ سب وہاں گھاگھرا کے کنارے آلکس اور آرام سے زندگی کرتے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ کئی 100 برسوں سے اونچی ناک والے ادھر کو آتے تھے اور اپنے اسوا پر بیٹھ کر آتے تھے اور پھر یہیں بس جاتے تھے۔ انہوں نے باتیں سن رکھی تھی پر ان کو پکا پیڈا پتہ نہیں تھا کہ یہ اونچی ناک والے کیا ہیں اور کیسے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ اب ورچن نے انہیں بتایا تھا۔ سورج اس کے سامنے ہوا تو سویر کی ٹھنڈک بالکل ختم ہو گئی، پر وہ سر جھکائے چلتا رہا، اور جب سورج اوپر ہوا تو سندھ کے ڈوبو پانی میں اگے سروٹوں میں سے پکھیرو نکلے، ان کے پر روشنائی سے لشکتے چاندی ہوئے اور ان کا شور ورچن نے سنا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سندھو کے پار آ کر ناک کی سیدھ میں چلتا جائے تو آخر کو شتدری کے سامنے آ نکلے گا، پر اس میں کچھ خطرہ تھا۔ اگر اس کی ناک کی سیدھ ٹھیک نہ ہوئی تو وہ مسکرایا۔ وہ آناسا تھا اور اس کی ناک ہی نہیں تھی تو پھر وہ اس کی سیدھ میں کیسے چل سکتا تھا؟ دوسرا راستہ یوں تھا کہ وہ سندھ کے بہاؤ کے ساتھ نیچے کو چلتا جائے، پھر اس جگہ پر نکلے جہاں سندھو میں شتدری کے پانی آ ملتے تھے۔ یہاں سے وہ شتدری کو پار کر کے پھر اوپر کی جہت سے آ رہا تھا ادھر کو چلنے لگے۔ اب پھاگن کا اخیر تھا اور وہ چیتر کے اخیر تک اور حد وساکھ کے پہلے دن میں گھاگھرا کے کنارے وہاں پہنچ سکتا تھا جہاں ورشودی ندی اس کے بہاؤ میں آ کر ملتی تھی اور اپایا ندی ساتھ میں بہنے لگتی تھی، اور وہاں سے اس بستی کے قریب تھی، آدھے چاند چکر سے بھی تھوڑے فاصلے پر۔ وہ سندھو سے 3 کوس دور ہوا، پھر اس کے پانیوں کو اپنے دائیں جانب رکھ کر سر جھکائے ان کھیتوں میں چلنے لگا جن میں وہ آہک ایک جھکے ہوئے تھے جو اس کے ساتھ کشتی پر آئے تھے، اور انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا نہیں، اپنے کام کاج میں مگن رہے۔ کنک کے سٹوں میں سبز کچا دانہ پڑنے سے ان کی باس الگ ہو چکی تھی۔ 2-3 کوس اور چلنے سے کھیتیاں بھی پیچھے رہ گئیں۔ اب وہاں ایسے رخ تھے جن کی شاخیں اور پتے اور ڈالیاں آپس میں یوں گتھے ہوئے تھے، وہ یوں تو بے انت تھے پر ایک ہی لگتے تھے۔ ورچن ایک پل کے لیے رکا، پھر سانس بھر کر ایک بڑی اور گھنی ہریاول کے اندر داخل ہو گیا۔